خیر حضرات محترم، اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ اپنے محبوب کی قسم ارشاد کی۔ آج پہلی محفل تعریف کر لوں میں حضور کی، انشاءاللہ ہمیں ذکر امام عالی مقام کرنا ہی ہے، اسی لیے تو مجھے بلایا ہے اور اسی لیے تو آپ آئے۔ یہ معلوم ہے کس لیے بلایا ہے اور آپ کیا سننا چاہتے ہیں، انشاءاللہ سب سنیں گے مگر حضور کے صدقے میں، کیونکہ جس کو جو بھی ملائے حضور کے صدقے بھی ملایا۔ حضرت ابو بکر کو صداقت ملی تو نبی کے صدقے میں، حضرت عمر کو عدالت ملی تو نبی کے صدقے میں، حضرت عثمان کو سخاوت ملی تو نبی کے صدقے میں، مولا علی کو شجاعت ملی تو نبی کے صدقے میں، اور حضرت امام حسین کو شہادت ملی تو نبی کے صدقے میں۔ امام اہل سنت مچل اٹھے اور ارشاد فرمایا کہ لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا۔ بولو سب کو حضور ہی سے تو ملا ہے، جن کی شہادت کا ذکر پاک ہم سننے کے لیے بیٹھے ہیں وہ بھی حضور کا صدقہ ہے۔ اور امام حسین کی شہادت جو ان کی رگوں سے کربلا کے میدان میں خون نکل رہا تھا، وہ خون کسی اور کا نہیں تھا، رسول پاک کا خون تھا۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں اس کے لیے، اس کی شاہد حدیث پاک ہے۔ خیر حضرات محترم فرماتے ہیں کہ لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، پٹتی ہے کونین میں۔ مچل کر بول دو سبحان اللہ یار، ہاں بالکل بخیلی مت کرنا سبحان اللہ بولنے میں، ہاں اس میں کنجوسی میں برداشت نہیں کروں گا، ہاں بول دیئے سبحان اللہ کہ بٹتی ہے کونین میں، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ حضور کی نعمت بڑھتی ہے نا، اور انشاءاللہ غلاموں کو ملتی بھی ہے، یہ اور بات ہے جو چڑھتے ان کو چڑھنے دو، ہمیں ان کا ذکر کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو اس کا ذکر کرنا چاہیے کہ جس کے ذکر کرنے سے اللہ تعالیٰ ہمارے مرتبوں کو بلند فرماتا ہے، ہمارے رتبے کو بلند فرماتا ہے۔ تو خیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی تعریف جگہ جگہ پر بیان فرمائی۔ ارے حضور کے سینہ پاک کو دیکھا تو اس کا ذکر پاک بھی رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرما دیا۔ رب نے ارشاد فرمایا سینے کے بارے میں، کی چھاتی مبارک، سینہ مبارک، سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا الم نشرح لک صدرک، اس میں سینے کا ذکر پاک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جگہ جگہ پر اللہ کے رسول کی تعریف بیان فرمائی، اور تعریف ہی بیان نہیں فرمائی بلکہ جب اپنا محبوب دیا تو یہ ارشاد بھی فرمایا میرے بندو کوئی کسی کو اپنا محبوب نہیں دیتا ہے، دیتا ہے بھائی چھپا کے رکھتا ہے، کہیں کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ اور اے میرے بندو میں نے تو تم کو اپنا محبوب دے دیا ہے، کیا دے دیا ہے؟ اپنا سونا، میرا یار، میرا سجن میں نے تمہیں عطا کر دیا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِلَى آخِرِ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے میرے بندو، قرآن کہتا ہے کہ رب نے مومنوں پر بڑا احسان کیا ہے، بڑا احسان کیا ہے۔ اچھا احسان اللہ نے کسی نعمت پر جتلایا نہیں ہے۔ اچھا آپ کو کوئی کہے آپ کی آنکھیں دے 2 لاکھ دیں گے، دیں گے آپ؟ دیں گے؟ کوئی ایسا ہے ہمت والا آدمی؟
ہاں باپو ہم ڈیری میں، ایسا کوئی نہیں۔ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ کوئی کہے اپنے دونوں ہاتھ دے دو تو دے دو گے آپ، پیر دے دو گے، 1 کروڑ بھی کوئی دے تو نہ دے بھائی، پیر ہی نہیں رہیں گے تو کچھ چلیں گے کیسے؟ آنکھ ہی نہیں رہیں گے تو دیکھیں گے کیسے؟ اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں، انسان اپنے وجود کو دیکھ لے، بہت ساری نعمتیں انسان کے وجود میں مل جائے گی، مگر اللہ تعالیٰ نے کسی نعمت پر احسان جتلایا نہیں۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اگر وہ چاہتا تو احسان جتلاتا، مگر نہیں جتلایا۔ اس کے نزدیک یہ بہت بڑی چیزیں نہیں ہیں۔ ہاں ارے بھائی میں آپ کو مثال دوں، کسی شخص نے بچے کو آ کر 1 روپیہ دیا اور وہ کہے کہ مجھے احسان آیا تو جو مجھے تیرے اوپر، بھائی کچھی یہاں کی الگ ہے وہاں کی الگ ہے، خیر میری بات میں سمجھ جائیے، تیرے اوپر میرا احسان ہے کہ تجھے میں نے 1 روپیہ دیا ہے۔ اب تیسرا شخص آئے گا کہے گا نادان 1 روپیہ دے کر احسان جتلاتا ہے تو روپیے کی کوئی ویلیو ہے، کوئی قدر ہے؟ ہاں اگر 1 کروڑ دیا ہو، 1 کروڑ دیا ہو پھر کہے کہ تیرے اوپر احسان ہے، تو تیسرا کہے گا نا برا برائی بات، یہ سچو آئی، تو نے جو احسان جتلایا وہ غلط نہیں ہے، وہ صحیح ہے۔ 1 کروڑ روپیہ تو نے دیا ہے اس لیے تو نے احسان جتلایا ہے۔ تو احسان کس پر ہوتا ہے؟ بڑی نعمت پر ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نزدیک یہ جو رسول پاک ہے کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے بے شمار نعمتیں دی مگر کسی پر احسان جتلایا نہیں، مگر اپنا سونا یار دیا، اپنا حبیب دیا، اپنا سونا دیا۔ تو رب کریم نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ رب نے ارشاد فرمایا، قرآن کہتا ہے کہ اے مومنوں تم پر رب کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس رب نے تمہیں اپنا سونا حبیب عطا کر دیا۔ ایسو سبحان اللہ، حضور کا مل جانا یہ بہت بڑی نعمت ہے، پر اللہ کو تو اتنا پیار ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ زمین بھی پیدا فرمائی، آسمان بھی پیدا فرمایا، ساری چیزوں کو پیدا فرمائی۔ سننے کے موڈ میں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ۔ انسان کے 2 موڈ ہوتے ہیں، ایک سننے کا اور ایک سونے کا، مگر ماشاءاللہ آپ سننے کے موڈ میں بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی سماعت کو قبول فرمائے۔ خیر حضرات محترم، درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی وآلہ وصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے حبیب سے اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے کہ زمین و آسمان کو پیدا فرمایا تو حضور کے نور سے پیدا فرمایا۔ یہ ساری چیزیں آپ 12ویں شریف میں سماعت کرتے چلے آ رہے ہیں۔ پیدا کرنے والا خالق و مالک ہے، مگر کس کے صدقے میں پیدا فرمائی؟ بولو بولو، حضور کے صدقے میں۔ کس کے صدقے میں؟ حضور کے صدقے میں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا فرمائی، آسمان کو پیدا فرمایا، لوح و قلم کو پیدا فرمایا، ستاروں کو پیدا فرمایا، چاند کو پیدا فرمایا، اور ساری چیزوں کو، اشیاء کو پیدا فرمایا، لوح کو پیدا فرمایا، قلم کو پیدا فرمایا، عرش اعظم کو پیدا فرمایا۔ حضور ہی کے صدقے میں، حضور ہی کے نور سے ساری چیزوں کو پیدا کرنے کے بعد رب نے حضور کے نور سے یہ بھی تو ارشاد فرمایا تھا، حبیب
کہہ دو سبحان اللہ۔ زمین میں نے پیدا فرمائی، آسمان میں نے پیدا فرمایا، چاند و سورج میں نے پیدا فرمایا، ستارے میں نے پیدا فرمایا، ساری چیزوں کو میں نے پیدا فرمایا ہے۔ اے میرے حبیب، ساری چیزوں کا خالق میں ہوں اور مالک میں نے تم کو بنا دیا ہے۔ گویا رب نے اپنے حبیب سے کس طریقے سے ارشاد فرمایا، جس کو قلم بند کیا امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے اپنے شعر میں، کہ گویا رب نے اپنے حبیب سے ارشاد فرمایا کہ زمین و سما تمہارے لیے۔ ادھر والے بیچارے خاموش، بولو سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ہاں کوئی برا مت لگانا بھائی، میں آپ سے جو بلوا رہا ہوں اس میں آپ کا بھی فائدہ ہے، اور آپ جب بولیں گے تب ختم ہو جائے گی۔ میں پھر ابھی 1 گھنٹہ تو ہوا نہیں ہے، شاید 1 گھنٹہ ہو جائے گا تو پھر ختم ہو جائے گی۔ آج حضور کی تعریف کر لی جائے۔ گویا رب نے ارشاد فرمایا، زمین کو پیدا کرنے کے بعد، آسمان کو پیدا فرمانے کے بعد رب نے ارشاد فرمایا، محبوب زمین و سما تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، بنے 2 جہاں تمہارے لیے۔ اور ہم کو یہ ذہن دیا، کہہ دو سبحان اللہ، کہ ہمیں کس طریقے سے حضور کی تعریف کرنی چاہیے۔ واہ بھائی واہ، حضور نے جو زبان عطا فرمائی، اللہ نے جو زبان عطا فرمائی ہے، ابھی حضور کے صدقے میں درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی حضور کے صدقے میں ہمیں زبان بھی عطا فرمائی، تو ہمیں کس طریقے سے بولنا چاہیے کہ دہن میں زبان، ہمیں کیا بولنا چاہیے؟ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان۔ آواز بلند بولو اور اونچی آواز سے بولیے، دہن میں زبان، سب بولے، کنجوسی نہ کرے بھائی، بولو سب، دہن میں زبان، بدن میں ہے جان، ارے ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ حضور کی جتنی بھی تعریف کی جائے اتنی کم ہے، اور حضرات ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف الحمدللہ اگر پورا سمندر سیاہی بن جائے، پورے درخت سے کاٹ کاٹ کر قلمیں بنا لی جائے اور حضور کی تعریف لکھی جائے تو قلمیں ٹوٹ جائیں گی، سیاہی ختم ہو جائے گی۔ حضور کی تعریف کا ایک باب بھی ہم مکمل نہیں کر پائیں گے۔ خیر حضرات محترم، اس لیے آج پہلی محفل پاک میں ہم نے نبی پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر پاک کیا، کیونکہ حضرات نبی پاک نے جو تربیت عطا فرمائی تھی امام عالی مقام امام حسین کو، وہ تربیت کربلا میں کام آ گئی۔ کتنے ناز اٹھائے تھے، میں کچھ باتیں بتا کر اپنے بیان کو ختم کروں۔ کتنے ناز اٹھائے، سبحان اللہ۔ آج بھی حسین زندہ ہے نا بھائی، ہمارا نبی بھی زندہ ہے، ہمارے شہید بھی زندہ ہے، کیونکہ اس راز سے واقف ہیں زمانے والے، زندہ ہے محمد کے گھرانے والے، ارے مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آخر،
شبیر کا نام نہ مٹا ہے نہ، کیونکہ وہ ناز اٹھانے والا مدینے کا تاجدار۔ شبیر کا ذکر پاک ہم کر رہے ہیں، جس حسین کو ہم یاد کر رہے ہیں، ان کے ناز کس نے اٹھائے اور کیسے ناز اٹھائے؟ اللہ اکبر۔ مسجد نبی شریف میں جمعہ کا وقت ہوتا تھا، میرے نبی خطبہ پڑھتے ہوتے تھے ایسے عالم میں، اور یہ وہ ٹائم ہوتا ہے، یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ اس وقت میں امام کی توجہ خطبے کی طرف ہوتی ہے، مگر میرے نبی پاک جمعہ کے عین ٹائم میں جب جمعہ کا خطبہ ارشاد فرماتے، جیسے ہی نظر پڑتی کہ حسن و حسین تشریف لا رہے ہیں تو نبی خطبہ چھوڑ دیتے۔ کیا چھوڑ دیتے؟ خطبہ چھوڑ دیتے، کھڑے ہو جاتے استقبال کے لیے۔ رات نبی کا کھڑا ہونا اس کو ہلکا مت سمجھنا، کم مت سمجھنا۔ میرے نبی کھڑے ہو گئے، سمجھو پوری کائنات کھڑی ہو گئی۔ نبی پاک کھڑے ہو جاتے، حسن و حسین کا استقبال کرتے، منبر چھوڑتے، خطبہ چھوڑتے، اپنے دونوں نواسوں کو اپنی گود میں بٹھاتے۔ صحابہ کا مجمع ہوتا، ابو بکر بھی ہوتے، عمر بھی ہوتے، فاروق اعظم، عثمان ذی النورین بھی ہوتے، مولا علی بھی ہوتے، حضرت عباس بھی ہوتے، اکابر صحابہ کرام موجود ہوتے۔ ایسے عالم میں نبی پاک اپنے نواسوں کو اپنے گود میں بٹھاتے۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا کہ نبی پاک چادر پاک سے ڈھانپ لیتے۔ کیا کرتے؟ ڈھانپ لیتے۔ ایسے ناز اٹھائے، ایسے ناز اٹھائے، اللہ اکبر۔ میں کیا مثال پیش کروں؟ اور پھر دعا بھی فرماتے، کہہ دو سبحان اللہ۔ دعا فرماتے کہ مولا میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، مولا تو بھی محبت فرما۔ ہے کسی کی طاقت اپنے بچوں کے لیے ایسی دعا کرے؟ وہ تو بتا دو۔ ہاں ہم محبت کریں اپنے رشتہ داروں سے، ہم کہہ سکتے ہیں پھوپھی سے، چچا سے، کاکا سے، بڑے ابا سے کہ بھائی میرے بچوں سے محبت کرنا۔ اللہ سے ہم کہہ سکتے؟ بولو بولو بولو، نہیں کہہ سکتے۔ حضور دعا فرما رہے ہیں، کہہ دو سبحان اللہ۔ اور حضور کی دعا کا عالم یہ ہے، واہ، پوری دعا پہلے سماعت کر لیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے دونوں نواسے حسن و حسین کو نوری چادر میں چھپا لیتے، دعا فرماتے، اے مولا میں حسن و حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو جو میرے حسنین سے محبت کرنے والے ہیں مولا ان سے بھی تو محبت فرما۔ اتنی بڑی دعا ہے، بہت بڑی دعا ہے حضرات، ہم سب کے لیے دعا کی ہے، اس لیے ہم اس آقا کو بھول سکتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ارے یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، بولو یا رسول اللہ۔ حضور نے بہت نازک، سننا ہے اور عادت ہے، ہاں 1 گھنٹے انشاءاللہ لیمٹ رہے گی، مگر آج آپ کو سنا دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ درود پاک۔ ایسے ناز اٹھائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام علی مقام امام حسین کے۔ ہاں ہر ایک کے بچے، ہر ایک اپنے بچوں سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، مگر جو حضور کو اپنے نواسوں سے محبت تھی وہ محبت بے مثال تھی، کیونکہ حضور بھی بے مثال، حضور کے نواسہ بھی بے مثال ہے۔
نانا بھی لاجواب ہے، نواسا بھی لاجواب ہے۔ مسجد نبوی شریف ہے، سبحان اللہ، مسجد نبوی شریف ہے۔ اور آپ نے بارہا سنا ہوگا حسین کی شہادت حضور کی شہادت۔ انبیاء کرام کی جتنی فضیلتیں ہیں وہ تمام کی فضیلتوں کا جامع بن کر اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا ہے۔ یہ شہادت کا باب خالی رہتا تھا، حضور کے نواسوں کے ذریعے سے وہ باب بھی مکمل ہو گیا۔ تو حسین کی شہادت، حضور کی شہادت، اور حضرات ایسے ناز اٹھائے کہ مسجد نبوی شریف میں کہہ دو سبحان اللہ۔ حضرت امام عالی مقام امام حسین کا بچپنا ہے۔ اچھا سننا ہے نا بھائی، امام حسین کا بچپنا ہے، تشریف لائے، مدینے کی گلیوں میں گھوم رہے، ٹہل رہے، نانا کا مدینہ ہے، پھر ریمائنڈ سے گھوم رہے ہیں، کیا دیکھا مسجد نبوی شریف میں نماز چالو ہے، نانا سجدے میں، گئے مسجد نبوی شریف میں، کوئی روک ٹوک نہیں، ہاں اجازت کی ضرورت نہیں ہے، گئے حضور سجدے کے عالم میں، اور جا کر نانا کی پشت پاک پر سوار ہو گئے۔ حضرات کتنا ناز اٹھایا نبی پاک نے، اللہ حضور تسبیح پر تسبیح پڑھ رہے ہیں، سبحان رب العالی، سبحان رب العالی، 5 6 7 نواسا اترے تو میں اٹھوں، کہہ دو سبحان اللہ۔ کیسا ناز اٹھایا نبی پاک نے، سبحان رب العالی، سبحان رب العالی۔ جبریل بھی اس منظر کو دیکھ رہا ہے، رب کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتا ہے، مولا تیرا محبوب نماز کی حالت میں، بچہ حسین پشتے نانا پر، کہا جبریل تو ابھی پشتے نانا پر جس کو دیکھ رہا ہے، کربلا میں اس کو سجدے کے عالم میں بھی دیکھ لینا، سجدے کے عالم میں بھی دیکھ لینا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تسبیح پڑھ رہے ہیں، سبحان رب العالی، سبحان رب العالی، سبحان رب العالی، پڑھتے جا رہے ہیں، 7 مرتبہ پڑھی، 10 مرتبہ پڑھی، 15 مرتبہ پڑھی، 20 مرتبہ پڑھی، حسین پشتے نانا پر سوار ہے۔ بچپنا ہے، میں کہتا ہوں جن کا بچپنا اتنا نرالا ہوگا، ان کی جوانی کا عالم کیا ہوگا۔ خیر پشتے نانا پر حسین سوار ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تسبیحات پڑھ رہے ہیں، سبحان رب العالی 15 مرتبہ، 20 مرتبہ، 30 مرتبہ، 50 مرتبہ تسبیح پڑھی۔ خیال ہے اترے تو اتنا ناز اٹھایا کہ کہیں میرے نواسے کو تکلیف نہ پہنچ جائے۔ حضرات بتائیے جن کو اتنا احساس ہو کہ اٹھوں نے کہیں گر جائیں گے تو تکلیف ہو جائے گی، بتائیے کربلا کے منظر سے میرے نبی پاک کے مقدس دل کے اوپر کیا گزری ہوگی۔ خیر حضرات محترم 50 مرتبہ تسبیح پڑھ لی، حسین پشتے نانا پر سوار ہے، یہاں تک کہ رسول پاک نے 72 مرتبہ 72 مرتبہ تسبیح پڑھ لی۔ کتنی مرتبہ؟ 72 مرتبہ۔ میں آپ اپنی زبان میں بولتا ہوں سمجھ جائیں، 72 مرتبہ تسبیح پڑھی۔ جیسے ہی 72 مرتبہ پڑھ لی، حسین پشتے نانا سے اتر آئے، اللہ اتر آئے۔ اترنے کے بعد پٹاپٹ مسجد نبوی سے نکلے، امی کے پاس پہنچے، واہ بھائی واہ، وہ ماں خاتون جنت، وہ سیدہ طیبہ طاہرہ، جن کے مقام، جن کی عظمت پر کروڑوں سلام، جن کے تعلق سے میرے نبی پاک فرماتے ہیں فاطمۃ بضعۃ منی وہی قلبی وہی روحی۔ نبی پاک فرماتے ہیں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ ٹائم 1 گھنٹے سے بڑھ رہا ہے، خیر یہ بات ختم کر کے بیان کو ختم کر دیتا، ابھی 10 دن باقی ہے، 10 راتیں باقی ہے۔ خیر فاطمہ
میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرا دل ہے، میری روح ہے، کیا ہے؟ میری روح ہے۔ امام حسین پہنچے، کہا امی جان، مسکرا رہے تھے، کہا کیا ہوا؟ کہا عجیب معاملہ پیش آ گیا۔ کہا نانا نماز کی حالت میں تھے اور میں پشتے نانا پر سوار ہو گیا۔ کہا بیٹا نماز کا خیال نہیں کیا، نبوت کا خیال نہیں کیا؟ کہا نانا نے سجدہ لمبا کر دیا میرے خاطر، میرے خاطر سجدہ لمبا کر دیا۔ کہا بیٹا تجھے خیال کرنا چاہیے، نماز کا خیال کرنا چاہیے، نبوت کا خیال کرنا چاہیے۔ کہا امی جان نانا نے 72 مرتبہ تسبیح پڑھی۔ کتنی مرتبہ؟ 72 مرتبہ۔ کہا بیٹا تجھے خیال رکھنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کہا امی جان راز ہے۔ کیا ہے؟ راز ہے امی جان، معاملہ ایسا ہے اس میں راز ہے۔ کہا بیٹا کیا راز ہے؟ کہا امی جان راز یہ ہے کہ آج نانا نے سجدے کے عالم میں 72 مرتبہ تسبیحات پڑھی ہے۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ کربلا کے میدان میں ان تسبیحات کا حق 72 تن کو فدا کر کے ادا کروں گا۔ 72 تن کو، 72 تن کو راہ خدا میں قربان کر کے ایک ایک تسبیح کا حق ادا کروں۔ رات نانا کو بھی معلوم تھا کہ یہ میرا نواسا شہادت کا جام پینے والا ہے، اور نواسے کو بھی معلوم تھا کہ مجھے شہید ہونا ہے۔ خیر حضرات محترم، ابھی ان کا ذکر پاک انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ آج فرسٹ محفل تھی، پہلی محفل تھی، تھوڑا تھکا ماندہ بھی تھا۔ آپ کی محبت کی وجہ سے میں نے جو کچھ بھی عرض کیا ہے بس اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ مگر جانے سے پہلے ایک شعر پڑھ دیتا ہوں۔ یہ زمانہ کس کا ہے؟ حضور کا۔ جب حضور کا ہے تو حسین کا بھی ہے، کیونکہ حضور نے ارشاد فرمایا حسین منی وانا من الحسین۔ نبی پاک نے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ تو زمانہ حسین کا ہے، جب حضور کا ہے تو حسین کا ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا۔ بابا سے بلند بول دو سبحان اللہ۔ بیان ختم ہو رہا۔ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، ایک پل کی، کس کی حکومت تھی؟ یزید کی، ایک پل کی۔ سبحان اللہ، کہہ دو سبحان اللہ۔ آنے والے شعر جو مصرع ہے اس کے لیے بول دے سبحان اللہ۔ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ ایک پل کی تھی حکومت بس یزید کی، ارے صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا۔ صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا۔ صدیاں زندہ باد، صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا۔ بس اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو شہید اعظم سید الشہداء حضرت امام عالی مقام امام حسین کے نقش قدم پر چل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، سچا عشق عطا فرمائے، سچا پیار عطا فرمائے۔ جو کچھ میں نے عرض کیا رب قدیر قبول فرمائے، غلطیوں کو، لفظشوں کو، خطاؤں کو میرے رب معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل
كل ذنب وخطيئة وأتوب إليه وما علينا إلا البلاغ برحمتك يا أرحم الراحمين. صلاة والسلام کے لیے کھڑے ہو جائیں.